الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انوار الفرقان درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورۃ یونس کا درس چل رہا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 24 سے آگے پڑھیں گے، انشاءاللہ جتنے بھی آیتیں پڑھ سکیں گے۔ اور یہ آیتیں بڑی اہم ہیں۔ قرآن مجید سارا بڑا اہم ہے۔ قرآن مجید کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک عملی تصویر اور ایک عملی نمونہ جو ہماری انسانی نفسیات اور ہمارے ہر وقت سامنے آنے والے ان کو پیش کرتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ جو ہے وہ آیت مبارکہ 24ویں ہے، وہ آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں اور پھر انشاءاللہ تشریح میں پیش کروں گا، اور صرف آیت کا میں ترجمہ اور آخری جو اہم الفاظ ہیں ان کو پیش کیا کروں گا تاکہ مختصر وقت میں ہم سے زیادہ مفہوم کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انما مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ ترجمہ مبارک یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، یعنی بارش، تو اس کی وجہ سے زمین کی وہ پیداوار خوب گھنی ہوئی، اس کو انسان اور جانور سب کھاتے ہیں، حتیٰ کہ عین اسی وقت جب کھیتیاں اپنی تازگی اور شادابی کے ساتھ لہلہانے لگیں اور ان کے مالکوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ ان پر قادر ہیں، یعنی ان کے کلی طور پر وہی مالک ہیں، تو اچانک رات یا دن کو ان پر ہمارا غضب آ گیا، بس ہم نے ان کھیتوں کو کٹا ہوا ڈھیر بنا دیا، جیسے کل یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم اسی طرح آیتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ بڑی سادہ فہم مثال ہے جو ابتدائے انسان سے، جب سے انسان نے زراعت شروع کی ہے اور آج تک وہ چل رہی ہے، جبکہ انسان میں اکثریت اب صنعت و حرفت کی ہے۔ بارش ہوتی ہے، بہار آتی ہے، ہمارے ہم کہتے ہیں کہ ساون بھادو آیا، ہر چیز ہری ہو گئی، تصور بھی نہیں ہوتا، زمین سے چیزیں نکل آتی ہیں، پھر وہ چیز انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے چارہ، پھل، غذا کا بندوبست کرتی ہیں۔ ان کے مالک یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ حق ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک چراگاہ ان کو ملی ہوئی یہ چیز ہے۔ اس میں آپ یہ مثال صرف کھیتوں کے اللہ تعالیٰ سے دی ہے کہ یہ عمومی طور پر ہر جگہ یہ مجسر ہے اور شروع سے انسان اس کو دیکھ رہا ہے۔ صنعت، حرفت اور تجارت بعد میں ڈیولپ ہوئی ہیں، پھر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایسی حالت پیدا ہوتی ہے، مثلا طوفان آ گیا، سخت بارش ہو گئی، سیلاب آ گیا، کوئی اور ایسی جگہ آ گئی، ایسی گرم تیز ہوا چل پڑی کہ مثلا پوری فصل تیار ہے گندم کی یا چنے کی، لیکن اتنی چمک اور کڑک سے ساری فصل ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی سخت بارش ہوئی کہ آپ کا آم اور آپ کی کھجوریں تباہ ہو گئی۔ تو آدمی جس پہ سارا بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی اکنامک پلاننگ ہوتی ہے سال کی، وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں ایک اور قوت ہے اس کائنات میں جو آپ سے بڑھ کر ہے، اگر آپ اس قوت کے سامنے سر جھکائیں گے نہیں تو آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ یہ چیز رات دن میں آ جاتی ہے
اور پھر فرمایا کہ یہ جو نشانیاں ہیں نا، لقوم یتفکرون، ان قوموں کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہے. یعنی جب تک مسلمان غور و فکر کرتا اللہ کے علم سے، تحقیق سے، جستجو سے، کوشش سے، تو سب کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وجود ہے، ذات ہے اور اس کا کنٹرول ہے، اور اسی کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے. اگلی آیت مبارکہ بڑی اہم ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر، یعنی جنت کا گھر، سلامتی کا گھر دنیا میں بھی ہو سکتا ہے. جنت سلام تو چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی آپ کا سلامتی کا گھر ہو اور جنت میں بھی آپ کو سلامتی کا گھر ملے، آخرت میں بھی سلامتی کا گھر ملے. وہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ پھر صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے، ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اسلام سلامتی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، اور اللہ بھی لوگوں سے ظلم پسند نہیں کرتا. کئی آیت مبارکہ میں ہے. لہٰذا یہ جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے ہدایت کی طرف، ہدایت فرماتا ہے، لے جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے لیے گمراہی پسند نہیں فرماتا. کئی آیت میں آیا ظلم پسند نہیں فرماتا، لیکن لوگ اپنے لیے خود ظلم چوز کرتے ہیں. جب وہ چوز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، تاکہ وہ اپنے عمل جو انہوں نے اختیار کیا ہے اس کو مکمل کر کے اس کی جزا و سزا کے ذمہ وار. پھر اگلی آیت ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ. سبحان اللہ. فرما کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، احسنوا اچھے عمل کرتے ہیں، اعبدو کا نہیں ہے، یا اعبدو کا لفظ نہیں آیا، حکم جب نہیں یہ کہ احسنوا یعنی اچھائی، وہ جو جنرل ایکسیپٹڈ پرنسپل سے، انسانی عقل اور سمجھ سے تمام معاشرے کے لیے اچھائی ہے، فرد واحد کی نہیں. بعض اوقات فرد واحد کی مصلحت اعتماد کے خلاف ہو جاتی ہے. اس میں اسلام کے جو قوانین تعزیراتی ہیں، مثلا زنا کو کیوں منع کیا گیا، چوری کو کیوں منع کیا گیا، شراب پینے سے کیوں منع کیا گیا، زکوٰۃ کیوں فرض کر دی گئی ہے کہ ضرور دی جائے، اس میں اجتماعی بھلائی ہے. ان تمام امور میں اجتماعی بھلائی ہے. فرمایا کہ اللہ جو لوگ یہ اچھے کام کرتے ہیں نا، اچھے احسنو حسنہ اچھے کام کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، ان کا عمل مستمر ہوتا ہے، وہ زیادت اللہ تعالیٰ ان کو اور اس کی جزا دیتا ہے. دو طریقے سے، ایک تو انہیں اس عمل میں مزہ آتا ہے، وہ زیادہ کام کرتے ہیں، دوسرا ان کا ریوارڈ زیادہ ہوتا ہے، ان کی پروڈکٹیوٹی، ان کا نتیجہ زیادہ ہوتا ہے. دنیا میں بھی اس نتیجے کو دیکھ لیتے ہیں، اور آخرت میں بھی زیادہ نتیجہ دیکھ لیں گے. اور ان کے چہرے فرمایا کیا ہوگا، سیاہی سے نہیں ڈھانپے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، اور کوئی ذلت ان کو نہیں ہوگی. اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو بھلائی کرنے والے، اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. حضور سے ایک دفعہ پوچھا گیا یا رسول اللہ اہل جنت کی کیا نشانی ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے اخلاق اچھے، معاملات اچھے. کوئی شک نہیں عبادت کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اسلام میں حقوق العباد کی حقوق اللہ سے زیادہ اہمیت ہے. حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایک خاتون ہے، صائم الدہر ہے، بہت نماز پڑھتی ہیں لیکن زبان کی بڑی تلخ ہے، ان کے پڑوسی ان سے تنگ ہیں، اور ایک ہے وہ مشکل فرائض پڑھتی ہیں لیکن اخلاق کی بہت اچھی، جب سالن پکاتی ہیں تو زیادہ پانی ڈالتی ہیں تاکہ اپنے ہمسایہ کو بھی دیں، تو کس کا مرتبہ بلند ہے جنت میں جانے کے لحاظ سے؟ آپ نے فرمایا جو سالن میں زیادہ پانی ڈالتی ہے، اس کا نہیں، یوسف صائم الدہر ہے لیکن زبان کی سخت ہے. پھر اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا، اور جن لوگوں نے برے اعمال کمائے، برائی کا بدلہ اس جیسا برا ہے، بمثلہا یعنی اسے زیادہ نہیں دیا جائے گا. اگر پوائنٹ یا جو اس کا میجرمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو برائی کا بدلہ ملے گا. یعنی یہ اللہ کا عدل ہے. اور ان کو کیا ہوگا؟ ان کے جو چہرے ہیں وہ ذلت سے ڈھانپ دیے جائیں گے، اور ان کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا قیامت کے دن، ان کی برائیوں کے بدلے کی وجہ سے جو انہوں نے کمائی ہیں، اپنے خوشی سے کی ہیں، کسبو. اور ان کے چہرے اس طرح کالے سے ہو جائیں گے جیسے کہ رات کا اندھیرا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اور وہ دوزخ کے مستحقین ہیں، اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. لہٰذا یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ برے اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا ہے. دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے. پھر اگلی آیت مبارک ہے، اور جس دن ہم ان سب کے سب مجرموں کو اکٹھا کریں گے
نحشرهم جميعا، پھر کیا کریں گے؟ پھر ان کو جنہوں نے شرک کیا ہے ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک جن کو تم اپنے لیڈر مانتے تھے، معبود مانتے تھے، جن کی پرستش کرتے تھے، جن کے احکام کو مانتے تھے، احکام کو ماننا بھی ایک قسم کی پرستش ہے، اپنی جگہ ٹھہرو، ہم ان مشرکوں اور معبودوں کے درمیان علیحدگی کر دیں گے، یعنی جن کے لیڈر ان کے علیحدہ ہو جائیں گے وہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور ان کے شریک معبود کہیں گے کہ تم مشرک صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی وہ اس دن ریفیوز کریں گے کہ تم ہماری کیوں فالو کرتے تھے، تو ہمیں کیوں بات کرتے، ہم نے تو آپ سے ایسا نہیں کہا تھا۔ تو آج ہم جن کی آندھی تقلید کرتے ہیں بغیر سوچ سمجھ کے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کل ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا۔ ہمیں اس لیے تقلید کرتے وقت سوچ سمجھ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات تقلید اہم ہے، آپ تحقیق نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن تقلید کرتے وقت بھی آپ عقل استعمال کریں۔ کس کی تقلید آپ کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا شواہد ہیں، اور اگر وہ آپ کے شواہد صحیح ہے تو پھر آپ کی تقلید کیجیے، وہ آپ کا اپنا عمل ہے اور آپ اس عمل سے مطمئن بھی ہوں گے۔ پھر فرمایا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پھر وہ جو ان کے لیڈر ہیں، یہ جو بت ہیں جن کو خدا بنایا، تو اس وقت تو بت تھے، اب تو بت اور بن گئے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ یہ بتان جو ہیں یہ اب تو وطن بت بن گیا ہے، زبان بت بن گئی ہے، پولیٹیکل پارٹی بت بن گئی ہے، مذہب تو مذہب رہ گیا۔ تو یہ جو بتان ہیں نا جدید، فرمایا کہ وہ اس وقت کہیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ ایک زبان دے دے گا، بیکاز کہ چونکہ ہم ان کو ایک آئیڈیا بنا کے فالو اپ کرتے ہیں، تو وہ آئیڈیا کو ایک وجود مل جائے گا۔ جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری آواز یہاں چل رہی ہے، یو کے میں ہے، اور آپ وہاں سن رہے ہیں کسی اور ملک میں، تو اس کو وجود آپ کے پاس وجود نکل آتا ہے جب آواز آ جاتی ہے۔ تو ان کو اس طرح کا یہ ایک سمعی وجود ہے، اس طرح ان کو ایک وجود مل جائے گا جو مرئی وجود ہوگا، وہ جو ان کو نظر آئے گا، ایک مثالی وجود ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ بھائی اللہ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ ہم نے تمہیں کبھی نہیں کہا تم ہماری عبادت کرو، اور ہم تو خود تمہاری اس فالوئنگ سے بالکل انجان تھے، ہم تو ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے۔ مطلب کوئی آئیڈیالوجی کہتا ہے کمیونزم صحیح ہے، کوئی کہتا نہیں فلانی پارٹی بالکل صحیح ہے، کوئی کہتا میرا فلانا لیڈر صحیح ہے، کوئی کہتا فلانا نظریہ صحیح، فلانے میرے بزرگ صاحب صحیح ہیں، اور یہ تحقیق نہیں کرتا کہ ان کا ذاتی کردار، ان کا معاملہ، ان کا اللہ سے تعلق کیسا ہے، صرف ظواہر پہ جا کے آنکھیں بند کر کے جا رہا ہے۔ تو صرف ظواہر کو نہیں دیکھنا چاہیے، تھوڑا سا بھی ظواہر کے پیچھے جو حقیقت ہے اس کو بھی غور کرنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حواس خمس اور حواس ستہ دیا ہے سوچ سمجھ کا، اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ پھر اگلی آیت ہے هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرَدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ، اس موقع پر ہر نفس شخص کو معلوم ہو جائے گا، آیت نمبر 30 ہے، معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے، اشرفت جو کچھ اس نے دنیا میں کما کے نا یہ آگے بھیجا ہے۔ جس طرح پینشن نہیں ہوتی کہ آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ اس کا کچھ حصہ کما کے رکھ دیتے ہیں، ایک اتھارٹی کو دے دیتے ہیں، ٹرسٹی کو، اور آپ کے امپلائر بھی دیتا ہے، اور پھر جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں پھر آپ کو ملتا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ یہ جو دنیا میں جو کام کر رہے ہیں، پھر ان کے پاس یہ ان کو سب دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو حق ہے وہ ان کو وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، وہ حقیقی ان کا مالک ہے، مولاہم الحق۔ اور جو تھے، جو ان کو جو آئیڈیاز، یہ جو لیڈر، یہ جو شخصیات، یہ جو نظریات ان کو گمراہ کرتے ہیں، جو ماحول، وہ سب ان کو بالکل چھوڑ جائیں گے، ان سے بھول جائیں گے، گم ہو جائیں گے، یفترون، ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہ کس قدر تجزیہ ہے، اگر آپ اس کو نفسیاتی طور پر، عملی طور پر حالات میں دیکھیں کہ ہم بعض اوقات اپنی ذاتی مصلحتوں کی خاطر لوگوں کے پیچھے کیوں لگ جاتے ہیں، اور یہ ہمارے معاملات، ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید اس لیے اس کو بڑا ضروری ہے کہ جب پڑھا جائے تو اس کے معنی کو سمجھا جائے، اس پہ غور کیا جائے، اور پھر اس کو اپنی لائف میں اپلائی کیا جائے۔ اگر ہم ماضا اپنی ذات کی خاطر جھوٹ کو سچ کہہ رہے ہیں، کسی آدمی کی غلط بات کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے مفادات ہیں، تو پھر کل یہ جو ہمارا ظلم ہے اپنی ذاتی مفاد کی خاطر جھوٹ کو سچ کہنا، کسی کی کرپشن کو کہنا کہ کرپٹ نہیں ہے، کسی کا دھوکہ دینا، کسی کے ایسے اعمال کرنا جو قرآن اور حدیث کی صریحت موافق نہیں ہے، یا کسی ایسی کی ترجیحات پر شدت سے عمل کرنا، جو قرآن مجید میں اللہ نے احکام دیے ہیں کہ بھئی لوگوں کو آزادی دو،
لا اکراہ فی الدین، اور آپ کہیں نہیں ہم نے تو آپ کو یہاں چھوڑنا نہیں ہے، آپ کا اگر آپ ہم سے کوئی مذہبی فرقہ واری اختلاف کریں تو ہم آپ کو نہیں رہنے دیں، کیونکہ ہم اپنے دین سے بڑی محبت کرتے ہیں، اپنے اللہ اور اپنے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو یہ غلو ہے، یہ منع ہے، تو اس کی آپ کو سزا ملے گی۔ آپ قرآن مجید پورا غور سے پڑھیں، حدیث کی کتب غور سے پڑھیں، قرآن مجید اور حدیث دونوں کو غور سے پڑھیں، اور کتابیں پڑھیں، مختلف رائے لیں، پھر اپنا فیصلہ کریں، تاکہ جو بھی آپ کا فیصلہ وہ صحیح ہو، اور تاکہ قیامت کے دن آپ اس کا صحیح جواب دے سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ ہے، قل من یرزقکم من السماء، کہہ دیجیے تمہیں کون زمین و آسمان میں رزق دیتا ہے، کون، یعنی جو قوت سماعت ہے کانوں کی اور آنکھوں کی جو قوت بصارت ہے اس کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون تمام کائنات کا امر کرتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ ومن یدبر الامر، بہت خوبصورت لفظ، یدبر الامر، تمام کائنات کا تدبیر کرتا ہے، اس میں پلاننگ ہے اور ایگزیکیوشن ہے، دو چیزیں ہیں، تدبیر میں پلاننگ اور ایگزیکیوشن دونوں شامل، امر میں آپ کی پلاننگ ہوگی اور تدبیر ساری امر میں آپ کی تنفیذ ہوگی، ایگزیکیوشن ہوگی، اور تدبر میں یدبر میں تدبیر پلاننگ ہوئی، فسیقولون اللہ، پھر کہیں گے یہ اللہ ہے، بھائی یہ تو کوئی ایسی ذات ہے جو بہت عظیم ہے، سائنسدان اسے نیچر کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ ہے، کیونکہ ہماری جو اللہ کی صفات ہیں وہ ساری نیچر پہ تطبیق کرتی ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ زمانے کو برا مت کہو، کیوں کہ زمانہ اللہ کی ذات ہے، زمانے کی تمام تدبیر، تمام انتظام اسی کا بنا ہوا، اس کوئی آج جو وسط ہم سے اوپر ہے کیا اس کے علم کے بغیر ہے، جو اس کی اجازت کے بغیر ہے؟ نہیں، ان کے اپنے اعمال اور اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہم اگر کاہل ہیں، اگر بدعہد ہیں، جھوٹے ہیں، عمل میں کمزور ہیں، اسلام کے احکامات عمل کرنے والے نہیں، اور ہمارا کردار منافقانہ ہے، تو ہم سزا بھگتیں گے، کیونکہ وہ عادل ہے۔ کس طرح لوگوں کو محروم کرے جو اچھائی کے لیے محنت کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے محنت کر رہے ہیں، مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، خرابی ہر انسان میں ہے، ہر معاشرے میں ہے، لیکن بات عمومی لحاظ سے کی جاتی ہے۔ فقل افلا تعقلون، تو پھر اے نبی کہہ دیجیے کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اب دیکھو تو 3 آیتوں میں یتفکرون، یتدبرون ہے، افلا تتقون، کہ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے، یعنی کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ اتنے دلائل کے باوجود بھی آپ اللہ کی جو احکام ہے ان کو اگنور کر رہے ہیں۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، بس یہ تمہارا سچا رب ہے، یہ جو اسباب ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بادل آئے کیونکہ پریشر کم ہو گیا، ادھر سے ہوا آئی، ہوا میں نمی زیادہ تھی، بارش ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ وہ اسباب ہیں جو اللہ نے بنائے، یہ وہ تدبیر ہے جو اللہ نے کی ہے اپنی بارشوں کے لیے، لیکن طاقت ان فرشتوں کے پاس ہے جو وہ لاتے ہیں اور پھر اس کو لے بھی جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یعنی ہمیں کہتے ہیں کہ لوکل ڈیولپمنٹ ہے، کہ بڑے ہم بالکل بارش ہونے والی تھی لیکن نہیں، یہ بارش کے امکان نہیں تھے لیکن بڑی بارش ہوگی۔ فرمائی تمہارا رب ہے جو سچا رب ہے، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ کر کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ دو گے، اس کے احکام نہیں مانو گے، نفس کی مانو گے یا دوسروں کی مانو گے، تو یہ گمراہی ہے۔ فانا تصرفون، کہاں تم منہ پھیلائے بھٹک رہے ہو، حقیقت کو جاننے کے باوجود تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ حقیقت کی طرف آؤ۔ کس قدر پیار سے فرمایا گیا ہے، کذالک حقت کلمات ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، فرمایا کہ یہ اسی طرح ثابت ہو گئے آپ کے رب کے دلائل، اللہ نے آپ کو سمجھ دیے، دلائل دیے، سب سائنٹیفک دلائل ہیں، کوگنیزن جسے آپ محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے وہی ہیں۔ اور اس کے کیا ہے، پھر لوگ کیا ہے، فاسق ہو گئے، نافرمان ہو گئے، انہم لا یؤمنون، ایمان نہیں ہے، مسلمان ضرور ہیں، مسلمون ہیں لیکن مومنون نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے سامعین، میرے ناظرین، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو ہمیں قرآن پہ غور کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا اگلی آیت مبارکہ ہے 33، کہہ دیجئے کیا ہے کوئی تمہارے خداؤں شریکوں میں سے جو مخلوق کی ابتدا کرے، جبد الخلق، ان کو پیدا کرے، یعنی تمام اسباب، تمام نظام، تمام طریقہ بنا کے دکھائے، ثم یعیدہ، پھر اس کو ختم بھی کر دے۔ اللہ فرما جو ہے وہی پیدا بھی کرتا ہے اور پھر لوٹاتا بھی ہے، تم کہاں گمراہ ہو رہے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں تمام جو جاندار ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، جو بھی اس میں لائف ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، کوئی چیز بنا رہی ہے، قدرت بنا رہی ہے، وہی ہمارا خدا ہے جو ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور اسی کا جو کلام ہے وہ برحق ہے۔
اگلی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 35، کہہ دیجئے کیا تمہارے خداؤں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو؟ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی طرف ہدایت رہنمائی دیتا ہے، کیا جو حق کی رہنمائی کرتا ہے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو ہدایت نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیف تحکمون؟ کہ بھئی آپ دیکھیں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، اور وہ بتا رہا ہے، اور جو دوسرے نظریات آپ دیکھیں انہیں کے فسادات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ کمیونزم بڑا پاپولر ہوا، خود بہت ختم ہو گیا۔ کیپٹلزم بڑا پاپولر ہوا، ناکام ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ جمہوریت ہے، کہیں بڑی اچھی ہے، کہیں بڑی خراب ہے، نہ دونوں کی جمہوریت ہے۔ بات یہ کہ جہاں لوگ اللہ کے اصولوں کو، صداقت، دیانت، امانت، عدل، علم، سمجھ، غور و فکر کو استعمال کرتے ہیں، وہاں جمہوریت کامیاب ہے۔ جہاں یہ استعمال نہیں کرتے وہاں ناکام۔ اور فرمایا کہ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، بڑی اہم ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم یہی کرتے ہیں نا، ہر فقہ کے پاس لگ گئے، دیوبندی کی مسجد میں بریلوی نہیں جاتا، بریلوی کی مسجد میں دیوبندی نہیں جاتا، حدیث کی مسجد میں مطلب حنفی نہیں جاتا، حنفی کی مسجد میں حدیث نہیں جاتا، شیعہ مسلمان۔ تو کیا ہے؟ ظن، ہم گمان کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، کوئی تحقیق نہیں کرتے۔ یقین کریں، اگر آپ تحقیق کریں گے آپ دیکھیں گے کہ جتنے ہمارے عقائد ہیں، فرائض میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ کسی نے آج تک نہیں کہا کہ نمازیں 6 فرض ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کسی نے کہا کہ حج فرض نہیں ہے، کسی نے کہا کہ کعبہ قبلہ نہیں ہے، کسی نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں آخری نبی ہے۔ سب ترجیحات ہیں، اور ترجیحات کیا ہے؟ اکثرہم ظن، گمان پہ ہیں۔ اگر گمان پہ ہیں تو پھر آپ تشدد نہ کریں، بے شک آپ اس کو تھوڑی سی تحقیق کریں، اور اس پہ اگر آپ مطمئن ہیں تو رہیں، لیکن تشدد نہ کریں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، پھر بڑی آگے بات کہ تحقیق جو ہے وہ ظن کو ریپلیس نہیں کر سکتی۔ آپ ظن کی بنا پر یہ نہیں کہ مجھے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ظن کی بنا پر آپ یہ قطعاً نہ کہیں کہ مجھے تحقیق یا یقین یا حق جاننے کی ضرورت نہیں، آپ کو انالیسس اور ریسرچ کرنی چاہیے، اور حق کا کوئی بدل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ لہٰذا دنیا میں تو لوگ اسے چھپا لو گے، لیکن قیامت میں آپ نہیں چھپا سکیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لے گا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، اور قرآن ایسی چیز نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اس کو گھڑ لیا جائے۔ اب یہ قرآن کی یہ ساری بات قرآن مجید سے، جو قرآن مجید ایسی چیز نہیں جس کو گھڑ لیا جائے، لیکن یہ موجودہ آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے اور ان کی تفصیل کرتا ہے۔ یعنی ہم قرآن میں یہ نہیں کہتا کہ بائبل غلط ہے، قرآن میں یہ نہیں کہتا کہ تورات غلط ہے، قرآن میں یہ نہیں کہتا کہ زبور غلط ہے، قرآن میں یہ نہیں کہتا کہ ابراہیم جو ہے نوح کے صحیفے نہیں تھے، تصدیق بھی کرتا ہے، لیکن اب اس کے احکام ان کی مزید تفصیل ہے، ان کی اپ ڈیٹ ہے۔ اب ہمارے کئی حضرات یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں، کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ہے عیسائی جو ہیں کافر ہے، اہل کتاب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، یہودی جو عزیر کو خدا کا بیٹا بناتے ہیں۔ لیکن بھائی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے کے ان کے اعلانات ہیں، جن کو قرآن مجید نے باقاعدہ ہمیں بتایا ہے، اس کے باوجود بھی کہا کہ وہ اہل کتاب ہے۔ ان کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو، ان کے ذبیحہ کھا سکتے ہو، ان کے ساتھ تم معاملات کر سکتے ہو، بجائے نفرت کی محبت کو بہلاؤ تاکہ تمہاری تبلیغ صحیح ہو۔ اچھا، لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ کفار کہتے تھے، یا بھی جو غیر مسلم وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول نے اس کتاب کو خود گھڑ لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر اس کی مثل تم کوئی ایک صورت تو بنا کر لاؤ، فاتو بصورت مثلہ، اور تم جو کچھ طاقت کر سکتے ہو کرو، اگر تم اس میں سچے ہو تو بنا کے لے آؤ۔ لیکن آج تک کوئی اس کے مقابلے میں ایسی کتاب، ایسی چیز نہیں بن کے آ سکی۔ پھر فرمایا اگلی آیت مبارکہ ہے، بلکہ انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا اپنے علم میں وہ احاطہ نہ کر سکے، یعنی قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکے، نہ پڑھ سکے، نہ پڑھا نہ سمجھا، ویسے جھٹلانا شروع کر دیا، اور ابھی تک اس کی اصل حقیقت بھی ان پر نہیں کھلی اور وہ ویسے جھٹلا رہے ہیں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس چیز کے بارے میں جب آپ کمنٹ کریں تو میک شیور کریں کہ آپ نے اس چیز کو پڑھا ہے، کوئی قانون ہے، کوئی رائے ہے، کوئی مینیفیسٹو ہے، کوئی آپ سے پوچھتا ہے، پہلے آپ 100% اس کو پڑھیں، اس کو سمجھ لیں،
پھر آپ رائے کریں. اگر آپ پڑھ لیا آپ نے سمجھا نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے میں نے سمجھا نہیں ہے لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، فرمایا کہ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا قبلہم، پھر دیکھو کہ ظالموں کا کیسا انجام. پھر فرمایا ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ وربک اعلم بالمفسدین، ان میں سے بعض وہ ہے جو اس قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو نہیں لاتے. آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. یہ حضور علیہ وسلم کی تسلی فرمائی گئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور وہ کوئی ایمان لائیں گے کوئی ایمان نہیں لائیں گے. یہی بات آج تک ہے، یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ نے اختلاف دیا ہے اور شیطان کو جو رخصت دی ہے اس کی وجہ سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لہٰذا آپ کو تشدد نہیں کرنا چاہیے. ہاں، نفاذ قوانین میں جہاں آپ کی سلطنت ہے وہاں عدل کی خاطر، مساوات کی خاطر، تمام لوگوں کے مفاد کی خاطر آپ کو قانون نافذ کرنے میں کوئی نرمی نہیں کرنی چاہیے. فرمایا کہ اگر آپ کو جھٹلاتے وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِعَمْلِي وَلَكُمْ عَمْلُكُمْ وَأَنْتُمْ بَرِيُّونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہیں کہ میرے لیے میرا عمل، تمہارے تمہارا. یہ مبلغ کے لیے بڑا ضروری ہے. اس لیے مبلغ کہتا ہے کہ میرے ذمہ صرف پہنچانا ہے اور میں نے پہنچا دیا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، جو تم عمل کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، جو میں عمل کرتا ہوں میں اس سے بری ہوں. لہٰذا تشدد نہیں کرنا چاہیے. قوانین کی تنفیذ علیحدہ بات ہے. بدقسمتی سے ہمارے مذہب میں لوگوں نے تشدد کے لیے لوگوں کو ابھارا ہے، اس لیے غریب آدمی بیچارہ ڈنڈے لے کے پل پڑتا ہے، اکساتا ہے اسے کوئی. تو اکسانے والوں کو سزا دینی بہت ضروری ہے. یہی بدقسمتی ہے کہ مسجد کے باہر آپ کے گارڈ کھڑے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف سنتے ہیں لیکن وہ نہیں سن سکتے، وہ بہرے آپ نہیں نہ سنا سکتے، اور اگرچہ وہ عقل بھی نہیں رکھتے ہیں. یعنی یہ جو لوگ کفار تھے قرآن مجید کی طرف غور و فکر نہیں کرتے، لہٰذا حضور کی تبلیغ سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اور آج بھی یہی ہوگا. لیکن ہمیں تشدد نہیں اپنانا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ یہ ہے جو تمہاری طرف دیکھتے، آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ینظر الیک، اور لیکن پھر بھی کیا ہے، اس کے باوجود آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، لیکن آپ ان کو دکھا نہیں سکیں گے، ہدایت نہیں دے سکیں گے. کیوں؟ یہ ان کا اپنا عمل ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یہ بڑی اہمیت. اللہ تعالیٰ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنے نفسوں پہ خود ظلم کرتے ہیں، اپنے کردار، اپنے اعمال وجہ سے، تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے، زن کو اتباع کرنے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کو صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے، ریسرچ و تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے، سچ چھپانے کی وجہ سے، اپنے ذاتی اغراض اور مفادات کی وجہ سے، ان کو ترجیح دینے کی وجہ سے تو وہ کرتے ہیں. لہٰذا اس کی شوسا پھونک دیں گے. اور پھر اس کا منظر بتایا کیا ہوگا. اور جس دن وہ اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، یعنی یوم قیامت کا منظر ہے، آیت نمبر 35 ہے. ان کو یوں لگے گا کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی بھر رہے ہیں، 80-90-100 سال کے بعد، کہ اوہو بڑا تھوڑا وقت تھا. اس طرح ہم کہتے ہیں یار کل کی بات ہے، کل یہ بچہ تھا اور آج جوان ہو گیا ہے، آج والد بن گیا، شادی ہو گئی. تو اتنے مدت رہنے کے باوجود کہیں گے ہو بہت تھوڑا وقت تھا. وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. بے شک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلایا اور ہدایت پانے والے نہ تھے. یعنی جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، حساب و کتاب کا انکار کرتے ہیں، قیامت کی تو ان کی یہ کیفیت ہوگی. اب فرمایا کہ اگر ہم آپ کو اے نبی غضب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس سے ان کو ڈرایا، یا آپ کی زندگی پوری کریں، یعنی آپ کو اس دنیا سے وفات دے دیں، تو انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے. تو اللہ ان کاموں پر گواہ ہے جو وہ کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کو ہم دکھا دیں یا آپ کو ہم اپنی طرف بلا لیں، دنیا سے آپ چلے جائیں، تو یہ کیا ہے، سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اور وہ جو اپنے کام کریں اس پہ خود گواہ ہوں گے. وہ یعنی ان کے کام ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، وہ دیکھ لیں گے کہ انہوں نے کیا کام تھا. اور پھر فرمایا کہ ہر اگلی آیت نمبر 37 ہے، ہر امت کے لیے رسول ہے. تو جب ان کا رسول آ گیا تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو اللہ، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. تو نبی اس کے سامنے آئے گا بطور گواہ ہر امت کا. ہم سے پہلے کی امت گزر گئی، اللہ تعالیٰ ہر امت میں بھیجا ہے. فرمایا کہ میں کسی معاشرے کو تباہ نہیں کرتا، کسی بستی کو، کسی معاشرے کو، جب تک کہ وہاں ہدایت دینے والا نہ بھیجو. تو پھر
وہ انکار کریں گے، نبی کہے گا میں نے پہنچایا ہے۔ پھر ان کے جو گواہی ہے، کتاب ہے، یہ جو اعمال ہے، وہ بھی گواہی دیں گے۔ فرمایا کہ ان کے دل میں بالکل صحیح فیصلہ کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا اپنے دماغ میں رکھیں اور پھر اپنے اعمال کو اس کے مطابق کریں۔ اب وہ جو کفار کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کب قیامت کا وعدہ پورا ہوگا؟ اگر آپ سچے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے نقصان کا مالک بھی نہیں، لا املک نفسی ضر ولا نفع الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ ماشاء اللہ، یعنی اللہ جسے چاہے علم عطا کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہے نعمت دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہے اس نعمت لے سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر جو معاشرہ ہے، ہر جو امت ہے، اس کے لیے ایک وقت معین ہے، فرد کا بھی، معاشرے کا بھی، حکمران کا بھی، چیز کا بھی۔ اور جب وہ وقت معین آ جاتا ہے، فلا یستاخرون ساعۃ، نہ وہ ایک لمحہ آگے ہوتے ہیں اور نہ وہ لمحہ پیچھے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پر ان کی انتہا ہو جاتی ہے۔ یہی چیز حقیقت ہے۔ قل ارأیتم ان آتاکم عذابہ بیاتن و نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو جو اللہ کے احکام سے انکار کرتے ہو، تم دیکھو گے کہ تم پر عذاب رات یا دن کو آ سکتا ہے، کسی وقت بھی آ جائے گا۔ تم کیوں جلدی کر رہے ہو؟ جلدی مت کرو۔ جو مہلت مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر غور کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو غور سے پڑھیں۔ یہ دیکھیں، یہ جتنی بھی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 40، یعنی ہم تقریباً 50 تک پہنچ جائیں، تو یہ ساری آیتوں میں ایک عملی زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، اور ہماری عملی زندگی میں رہنمائی ہے۔ اگر ہم ان کو غور کریں اور اپنے اعمال سے ان کا مطابقت کریں، اس کی اپلیکیشن دیکھیں، تو ہم وہی چیز کر رہے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کو غور سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اپنے اعمال کا تجزیہ کریں گے اور پھر اپنے کردار کو بدلیں گے، اور پھر ہمارا ایمان اعلیٰ درجے پہ پہنچے گا، جس میں ہم خدا کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھ کر، اس کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے ہمارا کردار بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک محبت سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے لیے آسانیاں اور بھلائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہماری تمام کوششوں کو منظور مقبول فرما، ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں ایک اچھا انسان اور پھر ایک اچھا مسلمان اور پھر اپنا مومن بنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور تمہیں ہماری خطائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما، اور ہمیں ان کے راہ پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوئی۔